اللہ اسی انسان کا امتحان لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، تمہارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، صبر، یقین۔ پریشان ہو تو سر مت پکڑو، سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو صبر سے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے ان سب کے ذریعے جو تمہارے دل کا سکون بن چکی ہیں۔ یاد رکھو تمہارا صبر ہی اللہ سے کن کہلاتا ہے۔ یا اللہ، میں جن باتوں کو لے کر پریشان ہوں اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ برے وقت میں بندے کا سب سے بڑا مددگار اللہ ہوتا ہے۔ پتہ ہے صبر کسے کہتے ہیں؟ جب آپ زندگی کے اس مقام پر ہوں جہاں آپ کو زور زور سے رو رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کا من کرے، لیکن اس کے بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وہ وقت گزار لیں، اسے کہتے ہیں صبر۔ جو اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں انہیں مانگنے کے بعد رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ جب اللہ کسی کام کو وجود میں لانے کا فیصلہ فرماتا ہے اس سے صرف یہ فرماتا ہے کہ کن یعنی ہو جا، فیکن یعنی تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ یقین مانے صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ میرے رب کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالی خود لڑتا ہے۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، کچھ باتوں کو اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ وہ دعائیں موڑ بھی سکتا ہے مگر نہیں موڑتا، تو کیا تم اس کی چاہ میں راضی نہیں ہو سکتے؟ اگر اللہ دیر کر رہا ہے دینے میں تو اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ وہ تہمت جو لگاتے ہیں مجھ پر میرے صبر کی مار کھائیں گے۔